حارث نواز صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع ہوا اس میں اب انہیں چارج شیٹ کر دیا گیا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ لیکن یہ آج ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ان کے خلاف ہر جو چارجز سے وہ پروو ہو گئے ہیں اور اب ان کا پراپر طریقے سے کورٹ مارشل ہوگا، تمام ایویڈنس ریسیو کر لی گئی ہے اور ان کے ساتھ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز اب کمپلیٹ ہے اینڈ ناؤ ہی ول بی پراپرلی کورٹ مارشل۔ سیکنڈ ہے کہ یہ جتنے ملٹیپل چارجز ہیں اس پہ سب سے اہم تھا کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد ریٹائرڈ آفیسر نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی ہیں اور اس کے بعد جو خاص طور پہ انوالومنٹ تھی وہ ہے 9 مئی کے بعد اور 2022 میں اس کو چیف عامر صاحب کی جب ہوئی ہے اطلاعاتی اس میں بھی کافی زیادہ ان کا ہاتھ تھا، وہ اس کی وجہ سے بہت امبیرسمنٹ ہوئی ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ناقابل معافی ہیں اور اس کے لیے ہی ریسپانسبلٹی کی جا رہی ہیں اور اس پہ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ فور موسٹ چارج کے خلاف ہے نا ہوا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ریٹائرڈ آفیسر نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کیا، بہت زیادہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ یہ ساری جو انسٹرکشن تھی ایکشن تھی یہ بانی پی ٹی عمران خان کی ایما پر کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی انوالومنٹ بھی ہر جگہ پر پراپر طریقے سے پروف ہو گئی ہے اور اب اور زیادہ انکوائری ہو چکی ہوگی جس میں ان کی انوالومنٹ پولیٹیکل جو اور لوگ چھپے ہوئے تھے جس طرح احمد یوسف احمد ہیں، اس کے بعد آپ کے سامنے واضح احمد ہے، پھر آپ کے سامنے اور جس طرح مراد علی سعید مراد ہے، یہ لوگ بھی اب اس پہ شامل ہوں گے اور یہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکے گا۔ سیکنڈ یہ کہ یہ سب کچھ پولیٹیکل لیڈرز کی وجہ سے ہوا کہ ان کو بھی انوالومنٹ ہوگی، اب یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ بالکل حارث نواز صاحب، جس طرح سے باضابطہ طور پر اب چارج شیٹ بھی کر دی گئی، اس تمام تر ٹرائل کے بعد پاک فوج کے خود احتسابی کے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ لیکن پاکستان میں خود احتسابی کا آرمی میں بہت سخت عمل ہے اور زیادہ چیزیں بتائی بھی نہیں جاتی۔ آپ کے سامنے ایک 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل کو 14 سال قید ہوئی، ایک 1 اسٹار بریگیڈیئر کو سزائے موت ہوئی، اس کے علاوہ بھی اور بہت انسیڈنٹس ہیں جن میں بہت سزائیں ہوتی، بڑی سخت احتسابی کا عمل ہے۔ یہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس لیے ہماری مسلح افواج کا جو ہے ڈسپلن بہت قائم ہے اور تمام فوج چیف عامر صاحب جو ہمارے چیف جنرل عاصم منیر ان کی طرف دیکھتی ہے، ان سے ٹچ لیتی ہے، کوئی اس میں پینیٹریٹ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا آفیسر یا کوئی سویلین یا پولیٹیکل لیڈر ہی بی ڈیلٹ فیئرلی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں انصاف کے تقاضے تمام پورے ہوتے ہیں۔ ایکیوز کو پراپر اپنے ڈیفینس کو لائر لینے کا حق ہوتا ہے، اپنی ایویڈنس لانے کا حق ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کو اگر سزا بھی ملتی ہے تو وہ پھر ان کے پاس ریمیڈی بھی ہے کہ ہائی کورٹ بھی ہے اور اس کے بعد آپ کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ تو یہ ایک امپریشن کی جو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، سب ایکسپیڈائٹ کیس ہوتا ہے اور اس سے بھی اب آپ کے سامنے دیکھیں اتنے اگست میں یہ اسٹارٹ ہوا اور کتنی ڈیلیبریشن کے ساتھ تمام ایویڈنس آنے کے بعد آئی ایم شیور کہ انہوں نے تمام ایویڈنس بانی پی ٹی کے خلاف ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو جن کو سپورٹ ان کی انسٹرکشن سے ہوتی تھی وہ تمام چیزیں شامل ہوں گی، بٹ آگے ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ دا ٹائم از کمنگ ڈیفیکلٹ فار بانی پی ٹی اور دوسرے پولیٹیکل پی ٹی آئی کے جو اس میں شامل رہے ہیں، تو ان چیزوں کو اب ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ صحیح، تو اسی تناظر میں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک اب چانسز بڑھ چکے ہیں آج کی پیش رفت کے بعد کہ بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل بھی یہاں پر ہو سکتا ہے ملٹری کورٹس میں؟ اٹ از ویری آبویس کہ جو انہوں نے ظاہر ہر چیز بتائی ہوگی بہت اور بہت ڈیلیبریشن کے ساتھ یہ انکوائری اور سمری آف ایویڈنس ہوئی ہے، اس میں ایک ایک چیز بتائی ہوگی اور اس سے یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ ہی واز ڈائریکٹنگ فار ایوری تھنگ بائی جنرل فیض حمید ریٹائرڈ واز بینگ ڈن آن دا انسٹرکشن آف بانی پی ٹی اور ان کی جو پولیٹیکل لیڈر تھی۔ آئی تھنک اس لحاظ سے سب سے ریئل کلپریٹ جو ہے نا وہ آپ کی پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جنہوں نے ان آفیسر کو بھی انوالو کیا، ان سے غلط کام کروائے، ان سے غلط انسٹرکشن دی اور وہ ایویڈنس ہو چکا ہوا ہے۔ اور جو 9 میں کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں اس کے بعد نومبر میں جو انسیڈنٹ ہوئے چیف عامر صاحب کے اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ بھی تمام چیزیں یہ شامل اس کے اندر رہے ہیں اور آئی تھنک اس لحاظ سے دیکھا جائے ملٹیپل چارجز ان کے بعد لگے ہیں اور دا موسٹ امپورٹنٹ ون از کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد پولیٹیکل ایکٹیو انوالومنٹ جو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھے۔ اور اس سے دیکھ لیں کہ فوج میں کوئی آفیسر ہو چاہے وہ سپاہی ہو یا جتنا مرضی طاقتور سینئر آفیسر ہو، دے آر انڈر پاکستان آرمی ایکٹ اور جب وہ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو کوئی بھی اس میں رعایت نہیں ہے اور یہ پنشمنٹ ہوتی ہے so that it acts as a deterrent for others officers and junior officers سے وہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے فوج کے ڈسپلن میں
فوج میں انتشار ہو، اور یہ ملک کی سوورینٹی کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اچھا حارث نواز صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا۔